نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا، اس آیت میں بھلائی سے مراد تقوی اور فرما برداری ہے، اور خرچ کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنے میں واجب اور نفلی تمام صدقات داخل ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرنے والا اس آیت کی فضیلت میں داخل ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہی ہو۔ اس آیت مبارکہ میں عمل کے جو سلسلے تھے وہ ہمارے سلف صالحین کے، میں آپ کے سامنے کچھ رکھتی ہوں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں بڑے مالدار تھے، انہیں اپنے اموال میں بیروحہ نامی ایک باغ بہت پسند تھا۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کھڑے ہو کر عرض کی، مجھے اپنے مال میں بیروحہ باغ سب سے زیادہ پیارا ہے، میں اسی کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مسرت کا اظہار اس پر مسرت کا اظہار فرمایا، اور پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے پر وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ اسی طریقے سے ہمیں ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر بھیج دو۔ جب وہ آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند آئی، لیکن پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی تلاوت کی تو میں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں غور کیا کہ کون سی نعمت مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے۔ جب غور کیا تو میں نے اپنی باندی کو اپنے نزدیک سب سے زیادہ پیارا پایا۔ اس پر میں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جس چیز کو میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کر دیا اس کی طرف نہ لوٹوں گا تو میں اس باندی سے نکاح کر لیتا۔ یعنی کہ اتنی ان کو پسند تھی، آپ اسے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن اس آیہ مبارکہ کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا تو آپ نے اپنی سب سے پیاری چیز، محبوب چیز جو باندی تھی جسے وہ نکاح کرنا چاہتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا۔ اسی طریقے سے حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ گھوڑے لے کر آئے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اس گھوڑے کو صدقہ فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا ان کے بیٹے حضرت اسامہ کو عطا فرمایا، تو حضرت زید نے عرض کی، میں نے اس گھوڑے کو محض اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تیرا صدقہ قبول کر لیا گیا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ چاند میں نے آپ کو سلف صالحین کے اور صحابہ کرام کے طریقے بتائے ہیں، اور ہم اپنے اگر غور کریں، ہم دیکھیں کہ کیا ہم ایسا کرتے ہیں۔ ہم تو صحابہ کی بڑی مثالیں دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف آ جائے، معراج شریف کی رات آ جائے، شب برات کی آ جائے، کوئی ایسا سرکار غوث اعظم کا 11ویں کا معاملہ آ جائے یا کوئی ایسی چیز ہو جائے تو اس میں ہم لوگ بڑے سوالات اٹھاتے ہیں، بڑا ٹنڈورا پیٹتے ہیں، آپس میں بڑے اختلافات، لڑائیاں، فساد، مسجدوں میں، ممبروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، کس بات کے لیے کہ جو صحابہ نے نہیں کیا، یہ تو صحابہ نے نہیں کیا۔ اور جو صحابہ کا یہ ڈھور پیٹنے والے، ان سے میرا سوال ہے، کیا انہوں نے کبھی اپنا پورا مال، اپنی پسندیدہ کوئی چیز اس طریقے سے قربان کی ہے جو صحابہ کا عمل تھا؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس کی راہ میں عمدہ، نفیس
اور اپنی پسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو، یا ردی نکارہ اور اپنی ناپسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو، تو جیسی چیز تم خرچ کرو گے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں جزا عطا فرمائے گا۔ اللہ کی راہ میں بیکار چیز کو، نکارہ چیز کو، بہت سے مال میں تھوڑے سے مال کو خرچ کر کے بڑی بڑی امیدیں باندھنا، ایسا نہیں ہوگا۔ جس دل سے، جس نیت سے، جس ارادے سے، جس مال سے، جس طرح کا مال اللہ کی راہ میں قربان کرو گے تو بدلہ بھی ویسا ہی رکھنے کی امید رکھو۔ اپنے آپ کو خود دیکھو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو یعقوب نے تورات نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماؤ تورات لاؤ اور اسے پڑھ کر اگر اچھے ہو تو پڑھو اور پڑھ کر ہمیں سناؤ۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ پھر اس کے بعد بھی جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی ظالم ہے۔ اب یہاں پہ اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل پر جو کچھ کھانے کے لیے حرام کیا گیا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہے، بلکہ بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حرام کرنے سے ہوئے۔ تو جو اس حقیقت کی واضح ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور کہے کہ ملت ابراہیمی میں اونٹ کے گوشت اور دودھ اللہ تعالیٰ نے حرام کیے تھے تو وہ ظالم ہے۔ یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ ابراہیم کے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے ان کے دور میں اونٹ کا گوشت کھانا اور اس کا دودھ پینا جو ہے وہ حرام تھا، حالانکہ ایسا اللہ پاک نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا تھا۔ تو یہ جھوٹ باندھ رہے تھے، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے وہ جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، یہاں پر یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمارا قبلہ یعنی بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے، کیونکہ یہ گزشتہ انبیاء علیہم السلام کا قبلہ رہا ہے، تو خانہ کعبہ جو ہے نا وہ اس سے پرانا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے اس قول کو رد کرتے ہوئے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور بتایا گیا کہ روئے زمین پر عبادت کے لیے سب سے پہلے جو گھر تیار ہوا اور وہ خانہ کعبہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال پہلے بنایا گیا، اور فرشتوں کا قبلہ جو بیت المعمور ہے جو آسمانوں میں ہے، خانہ کعبہ بالکل اس کے اوپر ہے۔ اب اس کی جو فضائل ہے یہ ہے کہ سب سے پہلی جو عبادت گاہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی طرف نماز پڑھی ہے۔ تمام لوگوں کی عبادتوں کے لیے بنایا گیا ہے، جب بیت المقدس مخصوص وقت میں خاص لوگوں کا قبلہ رہا۔ مکہ مکرمہ میں واقع ہے جہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے، اور یاد رکھیں جہاں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے تو وہاں پر گناہ کا ثواب بھی ویسا ہی ہے۔ ہم وہاں جا کر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم یہاں کس مقام پر ہیں، کیونکہ گناہوں کے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ وہاں جا کر بھی فضول گوئی میں مصروف ہوتے ہیں، چغلی غیبت باتوں میں مل بیٹھے، دوستیاں ہو گئی، بس لگے ہوئے ہیں اپنے پچھلے خاندانوں کی باتیں کرنے، چھیڑ کے بیٹھ گئے۔ حدود حرم میں نے اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مکہ معظمہ میں جو ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے تو وہاں پر گناہ کا ثواب بھی اتنا ہی ہے۔ اس کا حج فرض کیا گیا ہے۔ حج ہمیشہ صرف اسی کا ہوا ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ کا ہوا ہے، بیت المقدس قبلہ ضرور رہا ہے لیکن کبھی بھی اس کا حج نہیں ہوا۔ اسے امن کا مقام قرار دیا گیا ہے۔ اس میں بہت سی نشانیاں رکھی گئی ہیں جن میں ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اس میں کھلی نشانیاں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، اور جو اس میں داخل ہوا امن والا ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ خانہ کعبہ کی عظمت تو شان کا بیان چل رہا ہے، تو اسی ضمن میں فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ میں بہت سی فضیلتیں اور نشانیاں ہیں جو اس کی عزت و حرمت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان نشانیوں میں بعض یہ ہیں کہ پرندے خانہ کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے، اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے، اگر پرواز کرتے آتے ہیں تو ادھر سے ہٹ جاتے ہیں۔ جو پرندے بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہیں کرتے ہیں۔
ہوائے یعنی کہ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جاتے ہیں، انہیں شفا مل جاتی ہے۔ وحشی جانور ایک دوسرے کو حرم کی حدود میں ایذا نہیں دیتے، حتیٰ کہ اس سرزمین میں کتے ہرن کا شکار کے لیے نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے۔ پھر یہ ہے کہ جب ہم خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل اس وقت کھنچتے ہیں، اور نظر جب بھی پڑتی ہے تو آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور ہر شب جمعہ کو ارواح اولیاء، صدیقین، شہداء اس گھر کے ارد گرد حاضر ہوتی ہیں۔ جو کوئی اس کی بے حرمتی اور بے ادبی کا ارادہ کرتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ یہ پتھر خانہ کعبہ کی دیواروں کی اونچائی کے مطابق خود بخود اونچا ہوتا تھا، یعنی وہ جیسے آج کل ایلیویٹر ہے، لفٹ ہے، تو ہم کسی اونچائی پر جانا ہو تو ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ پتھر جو تھا جب خانہ کعبہ تعمیر فرما رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو اس وقت یہ لفٹ و ایلیویٹر کا وہ جو کام کر رہا تھا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم باری کے نشان ہیں۔ ابھی تک کتنا عرصہ گزر گیا ہے، تو بکثرت ہاتھوں سے مس ہونے کے باوجود بھی یہ نشان ویسے کی ویسے ہی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا مروہ اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا کہ جس پتھر سے پیغمبر کے قدم چھوئیں وہ متبرک اور شعائر اللہ اور آیت اللہ کی نشانی بن جاتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اس مقام پر دوڑی تھی، اس پہاڑیوں پر دوڑی تھی جس کا نام صفا اور مروہ تھا، تو وہاں پر دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو نشانیاں بنا لیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دونوں پہاڑ حضرت حاجرہ کے قدم پر چڑھ جانے سے شعائر اللہ بن گئے۔ وَمَن دَخَلَ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہوا وہ امن والا ہو گیا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پورے حرم کے حدود کو امن والا بنایا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قتل و جرم کر کے حدود حرم میں داخل ہو جائے تو وہ وہاں نہ اس کو قتل کیا جائے گا اور نہ اس پر حد قائم کی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے والد خطاب کے قاتل کو بھی حرم شریف میں پاؤں تو اس کو ہاتھ نہ لگاؤں یہاں تک کہ وہ وہاں سے باہر آ جائے۔ یعنی کہ اتنا زیادہ حرم شریف کا جو ان کے عظمت ہے اور اس کا حرمت اس کی مطلوب ہے۔ تو حرم سے مراد جو ہے وہ ہے خانہ کعبہ کے ارد گرد جو کئی کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جہاں باقاعدہ نشانات وغیرہ لگا کر اسے ممتاز کر دیا گیا ہے۔ جو لوگ حج و عمرہ کرنے جاتے ہیں انہیں عموماً ان کی پہچان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں جا کر جب لوگوں کا عمرہ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو عمرہ کرنے کے لیے حدود حرم سے باہر جا کر احرام باندھ کر آتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، حالانکہ اللہ تمہارے اعمال پر گواہ ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ آپ فرما دو کہ اہل کتاب تم ایمان لانے والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو، تم ان میں بھی ٹیڑھا پن چاہتے ہو، حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو تو تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں گے۔ کل بھی ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، اس پہ بہت سوال آئے تھے، پھر دوبارہ وہی آیت کو تقریباً یعنی کہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کی اطاعت نہ کرو۔ اب یہاں پر مرشاس بن قیس یہودی مسلمانوں کی مجلس کے قریب سے گزرا، جس میں انصار کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج، جو خزرج تھے یہ نہایت محبت سے باتیں کر رہے تھے۔ تو اسلام سے پہلے ان کی آپس میں بہت جنگ تھی، تو اس یہودی کو ان کے اتفاق سے بڑی تکلیف ہوئی۔ یعنی کہ جب مسلمان آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہتے ہیں، محبت اور پیار کا درس دیتے ہیں ایک دوسرے کو، تو کیا ہوتا ہے اس وقت یہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ تو ان کو کیا ہوا کہ جب یہ دونوں قبیلے ان میں ایک وقت تھا بڑی جنگ رہی تھی، اور جب یہ ان کے لوگ کھڑے آپس میں ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، بڑے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مانوس ہیں، تو اب ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں؟ انہوں نے ایک نوجوان کو بلا کر کہا کہ ان لوگوں کو ان کی جو گزشتہ جنگیں ہیں نا وہ یاد کراؤ تاکہ انہیں لڑا دو۔ تو اس نے ایسا ہی کیا اور کچھ قصیدے پڑھے جن میں ان کے گزشتہ جنگوں کا ذکر تھا۔ تو ان قصائد کو سن کر انصار کو اپنی گزشتہ جنگیں یاد آ گئیں اور وہ آپس میں لڑ پڑے۔ قریب تھا کہ خون ریزی ہو جاتی، تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فوراً موقع پر تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا جاہلیت کی حرکت کرتے ہو، حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اور روتے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ ہے یہ نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہاں آیت میں کفر سے مراد کافروں والے کام ہیں، یعنی اپنی انا کے لیے آپس میں جنگ کرنا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فتنہ فساد برپا کرنا اور مسلمانوں میں آپس میں لڑانا یہودیوں کا کام ہے، اور آپس میں پیار محبت پیدا کرنا، صلح کروانا سراپا رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔
تو مسلمانوں میں جو ایسے کرتے ہیں کہ آپس میں مسلمانوں کو لڑانے کی سازشیں کر رہا ہوتا ہے، اور اس بات پر ہوتا ہے کہ یعنی کہ پچھلی باتوں کو یاد دلا کے اور خود پچھلی باتیں یاد کر کے خاندانوں کی دشمنیاں دل سے نکالتا ہی نہیں ہے. تو یہ بات، یہ رویہ، یہ روش کن کی ہے؟ یہ یہودیوں کی ہے. یا ایھا الذین وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ھدی الی صراط مستقیم. اور اے ایمان والو، تم کیوں کفر کرو گے حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے، اور جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے. اتقوا اللہ، یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے، ایمان والے الرٹ ہو جائیں. ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. منہ سے نہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پورا گھنٹہ چگلیاں کر لی، بعد میں اللہ معاف کرنے والا، معاف کرے، توبہ 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 توبہ، جھوٹ بول لی ہے، بعد میں اللہ سے معافی مانگ لی، کسی کو دھوکہ دے دیا، جو بھی غلط کام کر لیا، بعد میں کہہ دیا توبہ 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 توبہ، گناہ سے نہیں پلٹنا. یہاں پر یہ بات نہیں. یہاں پر کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ جیسا ڈرنے کا حق ہے، دل و جان سے، ظاہراً باطناً ڈرو. اس سے مراد کیا ہے؟ بقدر طاقت اللہ سے ڈرو. فاتقوا اللہ ما استطعتم، سورۃ تغابن میں ارشاد ہوتا ہے تو اللہ سے ڈرو جتنی طاقت رکھتے ہو. تو آیت کے آخری حصے میں فرمایا کہ اسلام پر ہی تمہیں موت آئے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ اپنی طرف سے زندگی کے ہر لمحے میں اسلام پر ہی رہنے کی کوشش کرو، تاکہ تمہیں جب موت آئے تو حالت اسلام پر آئے. ظاہر ہے جیسی آپ بیج بو گے تو رزلٹ بھی تو ویسا آئے گا. اگر زندگی اسلام پر گزارو گے، اللہ کے مطیع و فرما بردار بن کے رہیں گے، تو موت اسلام پر آئے گی، تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. ورنہ تو کیا ہوگا؟ نہ وصیت کر سکیں گے، اور ڈرم سے گرے اور وہ گئے اور وہ گئے. تو دیکھنے والے کہتے ہیں کتنی آسان موت آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا. اس سے پوچھو اس کے اوپر گزری کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو. جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ پیدا کر دیا، پھر اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم تو آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے تو اس نے تمہیں اسے بچا لیا. اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. حبل اللہ، اس کی تفسیر میں مفسرین کے چند قول میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے. مسلم شریف میں ہے کہ قرآن پاک حبل اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کی رسی. جس نے اس کی پیروی کی وہ ہدایت پر ہے، اور جس نے اسے چھوڑا وہ گمراہی پر ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ حبل اللہ سے سے مراد جو ہے وہ جماعت ہے، اور فرمایا کہ تم جماعت کو لازم کر لو. وہ حبل اللہ ہے جس کو مضبوط تھامنے کا حکم دیا گیا ہے. اب یہ دیکھا جائے کہ جماعت جو ہے، جماعت سے مراد یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور یہ سب جہنم سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہوتا ہے. اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دوزخ سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے. ہم سب ان کے امتی ہیں، ہم ان کے اسلام پر ہیں، ان کے دین پر ہیں. ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم ان کی اتباع کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ہے کہ ہم وہ وسیلہ ہیں، کیونکہ ہمیں ان کے اسوہ کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. ہم ان کے اسوہ کو جتنا زیادہ فالو کریں گے اتنا ہی زیادہ دوزخ سے دور ہو جائیں گے، جنت کے قریب ہو جائیں گے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑا وسیلہ ہے. اور حضرت جابر رضی فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے. قابل غور یہ واقعہ ہے. ان میں سے ایک نے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں. تو دوسرے فرشتے نے کہا ان کی آنکھ سوتی ہے اور دل جاگتا رہتا ہے. تو فرشتوں نے کہا
آپ کے ان صاحب کی مثال ہے، یعنی کہ مثال دو کیسے آپ، ایک فرشتے نے کہا کہ وہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا نہیں ان کی آنکھ سوتی ہے، ان کا دل جاگتا ہے. وہ آپ فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا کوئی مثال ہے تو بیان کرو. تو ایک نے کہا وہ تو سوئے ہوئے ہیں، دوسرے نے کہا ان کی آنکھ سوتی ہے، دل بیدار رہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے گھر بنایا، اس میں دسترخوان بچھایا، بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس کی دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہو گیا، دسترخوان سے کھانا کھایا، اور جس نے دعوت قبول نہیں کی وہ گھر میں داخل، یعنی کہ گھر میں داخل ہوا اور نہ دسترخوان سے اس نے کھانا کھا سکا. تو فرشتوں میں سے ایک نے کہا کہ اس کا مطلب بیان کیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. بھی ابھی یہ کیا بات کر رہے ہو، آپ کے دسترخوان دعوت دی، دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا، تو جو آ گیا اس نے کھانا کھا لیا اور جو نہ آیا. فرشتے نے کہا اور واضح کرو. اب وہ فرشتے اور واضح کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ گھر سے مراد جنت ہے، بلانے والے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے اور برے لوگوں میں فرق کرنے والے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی اور سب آگ نے ارد گرد کی جگہ کو روشن کر دیا تو اس میں پتنگے اور حشرات الارض گرنے لگے. وہ شخص ان کو آگ میں گرنے سے روکتا ہے اور وہ اس پر غالب آ کر آگ میں دھڑا دھڑ گر رہے ہیں. بس یہ میری مثال اور تمہاری مثال ہے. میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ جہنم کے پاس چلے آؤ، اور تم لوگ میری بات نہ مان کر پتنگوں کی آگ میں گرنے کی طرح جہنم میں گرتے چلے جا رہے ہو. اللہم اجرنا من النار، اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير. تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی سب سے عظیم اور اعلیٰ نعمت ہے، کیونکہ آیت کے شروع میں فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا اور ایک دوسرے کو یاد دلانا یہ بہت عمدہ عمل ہے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب ہم ان کی محبت میں محفل سے جاتے ہیں، درس قرآن رکھتے ہیں، درود و سلام کے محافل رکھتے ہیں، یا کوئی بھی واقعہ آتا ہے پیش زندگی میں، کوئی تہوار آتا ہے، تو ہم ان یادوں کو تازہ کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کے لیے، قرآن و سنت کو بیان کرنے کے لیے، ان آیات کو کھول کر بیان کرنے کے لیے جب ہم ایسے کوئی رکھتے ہیں فنکشن وغیرہ، تو اس پر جو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں ان کو یہاں پر سوچنا چاہیے. ارشاد ہوتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ اسی بات کی تائید کی جا رہی ہے کہ اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے، وہی لوگ جو ہیں فلاح پانے والے ہیں. تو اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر تبلیغ دین فرض کفایہ ہے. یعنی کہ اگر ہر بندہ اس کام میں لگ جائے گا تو وہ نہیں، اگر کوئی ایک گروہ میں سے کوئی ایک بڑا آگے ہو کے لیڈ کرے گا جس کا علم زیادہ ہے، تو وہ اس بات پہ ایک گروہ کو ایک جماعت بنائے گا اور اکٹھا کرے گا، جمع کرے گا اور قرآن و سنت کو کھولے گا، بیان کرے گا، تو وہ اس کے لیے یہ فرض کفایہ ہے. اس کی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے مصنفین کا تصریف کرنا، مقررین کا تقریر کرنا، مبلغین کا بیان کرنا، انفرادی طور پر لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، یہ سب کام تبلیغ دین کے زمرے میں آتے ہیں. اور بقدر اخلاص ہر ایک کو اس کی فضیلت ملتی ہے. تبلیغ قولی بھی ہوتی ہے اور عملی بھی، اور بعض اوقات عملی تبلیغ قولی تبلیغ سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے. مسلمان چلتا پھرتا مبلغ ہے. میں ہمیشہ اپنے ملنے والوں کو یہ کہتی رہتی ہوں، ہمیں اپنے کردار سے، اپنے کریکٹر سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اقوال و افعال سے ہمیں بتانا ہے، تبلیغ کرنی ہے. اگر مسلمان ہی جھوٹ بولے گا، اگر مسلمان ہی دھوکہ دے گا، اگر مسلمان ہی وعدہ خلافی کرے گا، مسلمانوں میں آج کتنی برائیاں پائی جا رہی ہیں الا ماشاء اللہ، تو پھر وہ کیسا مبلغ ہے؟ پھر وہ کیا ہے؟ مسلمان کو چلتا پھرتا قرآن، چلتا پھرتا اسلام ہونا چاہیے. ارشاد ہوتا ہے
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظیم، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے، تو وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم حق کے ساتھ تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، اور اللہ جہان والوں پر ظلم نہیں چاہتا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو تمام امتوں سے افضل قرار دیا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ تم امت وسط ہو، وسط مراد بہترین امت ہو، تمہاری گواہیاں انبیاء کے حق میں لی جائیں گی۔ ہم دیکھیں، ہم غور کریں کہ ہمارا رب ہمیں کس کس طریقے سے یاد دلا رہا ہے ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا، ہمارا مشن، ہماری عظمت اور ہماری فضیلت کس طرح سے بیان کی جا رہی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ تم سب سے افضل ہو۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا ہے جو کسی اور نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، مجھے زمین کی کنجیاں عطا کی گئیں، میرا نام احمد رکھا گیا، میرے لیے مٹی کو پاکیزہ کرنے والی بنا دیا گیا، اور میری امت کو بہترین امت بنا دیا گیا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں تو کہتی ہوں ناز کیجئے اور لوٹ آئیے واپس، غفلت کو چھوڑیے، دنیا کو راضی کرنا چھوڑیے، واپس لوٹ آئے، اللہ کو راضی کر لے، اللہ کو منا لے، اللہ کا مان نہ توڑے۔ وہ کہتا ہے تم بہترین امت ہو، تم وسط امت ہو۔ آج ہم یہود و نصارہ کے کلچر کو اپنائے ہوئے ہیں، ان کا لباس، ان کا کھانا، ان کا پینا، بے پردگی، بے حیائی، عریانی، ڈرامے، فلمیں، گانے، باجے، ہمارے تہوار۔ ہمارا رب کہہ رہا ہے کہ تم بہترین ہو، پھر ہم بہترین کیوں نہیں بن جاتے؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر کر چلے جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہاں پر یہودیوں میں سے جو لوگ اسلام لاتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہودیوں کے سردار ان کے دشمن ہو گئے تھے اور انہیں تکلیف پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے تھے، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق
ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ جہاں بھی پائیں گے ان پر ذلت مسلط کر دی جائے گی، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے یہاں سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں اور ان پر محتاجگی مسلط کر دی گئی۔ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے، اس لیے کہ وہ نافرمان اور سرکش ہیں۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، یہ سب ایک جیسی نہیں، اہل کتاب میں کچھ وہ لوگ ہیں جو حق پر قائم ہیں، وہ رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک هم الصالحین، یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ گزشتہ آیات اور اس آیت میں مجموعی طور پر ایمان والوں کے یہ اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ ایمان والے رات کو عبادت میں قیام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، رات کا ایک حصہ میں نماز پڑھ کر عبادت میں گزارتے ہیں، رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور آخرت پر کامل ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا اس کی بیٹی ہے وہ جانے، اس کا بیٹا ہے وہ جانے، ہمارا کیا ہے، ہمیں کیا لگے کسی سے، نہیں لگے۔ آپ کے گھر کو آگ لگے تو کیا آپ کیا نہیں کرو گے؟ دوسرے کے گھر میں آگ لگے تو کیا آپ آرام سے بیٹھ کے دیکھو گے؟ دوسرے کی اولاد بگاڑ کا شکار ہے، بے راہ روی کا شکار ہے، آپ آنکھیں بند کر لو گے؟ آپ کو کہ کوئی نہیں وہ ہے، ہمیں کیا لگے اس سے؟ نہیں، آپ کو خود بھی نیک بننا ہے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے، آپ نے خود کو بھی برائی سے منع کرنا ہے، اور یعنی کہ خود بھی نیکی پر چلنا ہے، برائی سے دوسروں کو روکنا ہے، وہ خود بھی رکنا ہے، نیکیوں میں سبقت لے جانا، یہ بھی خاص بندوں کی علامت ہوتی ہے۔ نیکی کو اختیار کرنا، نیکی کی بات سن لی جائے، کوئی بات سامنے آ جائے کہ یہ جو میں عمل کر رہی تھی وہ برا تھا، یہ عمل جو اب سامنے آیا ہے یہ اچھا ہے، تو پرانی بات کو چھوڑ دینا اور نیکی کی طرف آ جانا، اس کو اختیار کرنا۔ ایک کامل ایمان والے کی یہی اوصاف اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کاملین میں داخل فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يَكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور یہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ ڈرنے والوں کو جانتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے کچھ بچا نہ سکیں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِي سِرٍّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اس دنیاوی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں شدید ٹھنڈ ہو، اور وہ ہوا کسی ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو وہ ہوا اس کھیتی کو ہلاک کر دے گی، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی میں خرچ کرنے والوں کی مثال یہاں پر بیان کی جا رہی ہے۔ اس آیت میں کافر کے خرچ اور ریاکاری کے طور پر خرچ کرنے والے کی مثال بیان کی گئی ہے، یعنی کہ ان کے خرچ کو ان کا کفر یا ریاکاری ایسے تباہ کر دیتی ہے جیسے برفانی ہوا کھیتی کو برباد کرتی ہے، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں بلکہ یہ ان کے کفر یا نفاق یا ریاکاری کا انجام ہے، تو یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ مفسرین کا قول ہے کہ اس خرچ سے یہودیوں کا وہ خرچ مراد ہے جو اپنے علماء اور سرداروں پر کرتے ہیں، وہ خرچہ بے فائدہ ہے، اس کا انہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں اس سے کفار کے تمام صدقات مراد ہے کہ ان کا کوئی ثواب انہیں نہیں ملے گا، ان کے صدقات نیک اعمال ضائع کیے جائیں گے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں ریاکار کا خرچ کرنا مراد ہے۔
یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، غیروں کو رازدار نہ بناؤ۔ پھر سوچئے، دیکھیے ذرا، وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، بے شک ان کا بغض تو ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، بے شک ہم نے تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان کر دی ہیں، اور اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ کفار سے دوستانہ تعلقات، دلی محبت و اخلاص حرام ہے، انہیں اپنا رازدار بنانا بھی ناجائز ہے۔ کفار سے کبھی بھی راز کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور تجربات سے بھی یہی ثابت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں اور ان کو اتنا دوست بنا لیتے ہیں کہ اپنے گھریلو معاملات بھی ڈسکس کرتے ہیں، اپنے سسرالی معاملات بھی، اپنے خاندان کے امور بھی، بیٹھے ہیں، دوستی جو ہو گئی ہے وہ اپنا شیئر کر رہے ہیں یا اپنا کر رہے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کا یہ کردار ہے، ہم بھی حسد کا شکار ہیں، ہم بھی بغض کا شکار ہیں، ہم بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم بھی غیبت کرتے ہیں، ہم بھی ظلم کرتے ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں کہ ہم کس سے کیا بات کر رہے ہیں، اس سے ہمارے دین کو، ہمارے اسلام کو، ہمارے کردار کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ وہ کیا کہے گا کہ ہم مسلمان تو ہم سے بڑے بدتر ہیں، ہم ان سے ابتر ہیں، ہم تو یہ نہیں کرتے، ہمارے گھروں میں تو یہ نہیں ہوتا، ہم تو جھوٹ نہیں بولتے، ہم تو فلاں کرتے ہیں، ہم تو یوں کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ ان کے ساتھ یعنی کہ جو رازدار کی باتیں ہیں وہ بھی نہ کی جائیں، اور یہی بات ثابت ہے، کفار جو ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے۔ اس آیت میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان حکمران کافروں اور مرتدوں کو اہم ترین عہدوں پر نہ لگائیں، جس سے یہ لوگ غداری کرنے کا موقع پائیں گے۔ یہ لوگ تمہاری برائی چاہنے میں کوئی کمی نہیں کریں گے، ان کی تو خواہش یہی ہے کہ مسلمان تکلیف و مشقت میں پڑے رہے، نیز ان کی دشمنیاں ان کے الفاظ، ان کے کردار سے ظاہر ہیں، وہ وقتاً فوقتاً سامنے آتا رہتا ہے۔ جب زبانی دشمنی بھی سامنے آتی رہتی ہے تو جو دشمنی اور مسلمانوں سے بغض اور عداوت ان کے دلوں میں ہوگی تو وہ کس قدر ہوگی۔ ارشاد ہوتا ہے، ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ ولقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا علیکم الانامل من الغیظ قل موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور۔ خبردار، یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو، وہ تمہیں پسند نہیں کرتے۔ میرا اور آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ خبردار، تم چاہ رہے ہو، تم ان کو پسند کرتے ہو، وہ تمہیں پسند نہیں کرتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے، اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور یاد کرو اے حبیب، جب صبح کے وقت آپ اپنے دولت خانہ سے نکل کر مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر مقرر کر رہے تھے، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر جو ہے نا یہ رکوع جو اب شروع ہو رہا ہے، یہ اس میں جنگ احد کا بیان ہے، تو چونکہ وقت بہت قلیل ہے، جتنی بھی آیات ہیں آگے جنگ احد کے بارے میں آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں تفصیلاً جو ہے ہم تفسیر میں بیان کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ بزدلی دکھائیں، اور اللہ کو سنبھالنے والا تھا، اور اللہ ہی پر مسلمانوں کا بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور بے شک اللہ نے بدر
میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یاد کرو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ نے اس کی امداد کو صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا ہے، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس لیے کہ وہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دے یا انہیں ذلیل و رسوا کر دے تو وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں گے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا اس معاملے میں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے دے اور چاہے تو اللہ عذاب میں ڈال دے، کیونکہ یہ ظالم ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا ہے۔ اے ایمان والو، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ یہاں پر سود کی ممانعت کل بھی آیات آئی تھیں تو آج بھی ہیں، تو میں چند وعیدیں بتاتی ہوں۔ سود جو ہے یہ حرام قطعی ہے، اسے حلال جاننے والا کافر ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ ہم نے کل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275، 276، 278 بھی سود کی حرمت کا بیان ہم نے پڑھا تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کھانے والے، کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ یہ سب اس کے گناہ میں برابر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا گناہ 73 درجے ہے، یعنی کہ 73 درجے ہے۔ ان میں سب سے چھوٹا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ یہ سب سے چھوٹا درجہ ہے 73 میں سے، کہ اپنی ماں سے آدمی زنا کرے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا 1 درہم جو آدمی کو ملتا ہے، اس کے 36 بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ 36 بار 1 درہم ہے، 36 بار گناہ کرنے سے، زنا کرنے سے زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی مانند بڑے تھے، اور ان میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے، یعنی کہ پیٹ تھا جیسے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں نا ویسے، اور وہ پیٹ جو تھا ٹرانسپیرنٹ تھا، اور وہ پیٹ پورا سانپوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو جو اس میں پڑے ہوئے ہیں ان کو پناہ عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے کہ وہ لوٹ آئیں۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کافروں جیسے عمل نہ کرو، ان جیسے عمل کر کے کافروں کی طرح جہنم میں نہ چلے جاؤ۔ تمہارے لیے تو جنت بنائی گئی ہے، جنت کو راستہ کیا گیا ہے، اور تم ہو کہ کافروں والے عمل کر کے جہنم میں جانا چاہتے ہو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب جہنم کی آزادی کے ساتھ کا راستہ بتا دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اللہ رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جو دنیا میں گناہوں سے بچتے ہیں، کفاروں کے طور طریقے نہیں اپناتے، ان سے دور رہتے ہیں۔ دور رہنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دلی لگاؤ نہیں ہوتا، ان کے جتنے بھی جو ان کا کلچر ہے اس سے محبت نہیں ہوتی، ان کے طور طریقے پسند نہیں ہوتے۔ بظاہر ان کے ساتھ جیسے یہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں، ہماری مجبوری، ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، یہ کلاس فیلوز ہوتے ہیں، ایج فیلوز ہوتے ہیں، اسکول فیلوز ہوتے ہیں، تو یہ جانے آنے میں، ہیلو ہائی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ دلی وابستگی، اتنی دوستیاں کر رہے ہیں کہ شادی تک بات آ جائے، کہ دوستی محبت میں بدل جائے اور محبت شادی تک پہنچ جائے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز غلط ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جنت کی ذکر کیا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو جنت کون کیا ہے؟ وہ زمین و آسمان کی طرف، یعنی کہ اس کی جو وسعت ہے وہ زمین اور آسمانوں کے برابر ہے۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملے گی کس کو؟ جو اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔
الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیہ مبارکہ میں متقین کے 4 اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ وہ خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ نہیں کہ جو جس کے پاس مال و اسباب ہیں وہی خرچ کرے، تنگ دستوں کے لیے زیادہ ہے کہ جو تنگ دست ہیں وہ اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ اللہ پر ایمان رکھیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ تمہارا قرض لٹا دے گا، دگنا تگنا کر کے اٹھائے گا، 70 گناہ کر کے لٹائے گا۔ تو ہمارے تجربے میں کیا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ غنی سے غنی ہوتے جاتے ہیں۔ امیر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو امیر ہے وہ تو پھر امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ کیا وہ اپنے مالی پریشانیوں کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو ہے نہیں؟ ایک تو ناشکری کرتا ہے، دوسرا کرتا ہے کہ میں کہاں سے خرچ کروں، میرے پاس تو نہیں ہے، میں کیسے کروں؟ حالات تنگ آ جائیں، کاروبار میں نقصان ہو، پریشانی ہو، کچھ ایسا وقت آ جائے، ایسی آزمائش آ جائے، تو جو پہلے روش تھی جب مال والے تھے آپ وہی روش رکھو، بلکہ زیادہ بڑھا دو۔ صدقہ خیرات جو تنگی میں کرتے ہیں اور خوشحالی میں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ اور اس آیت میں خاص طور یہ فرمایا کہ غصے پر قابو پاؤ۔ اب اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہادر وہ نہیں جو پہلوان ہو اور دوسرے کو بچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھے۔ اسی کے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بندے نے غصے کا گھونٹ پیا تو اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی گھونٹ نہیں ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا اور اپنے غصے کو روکے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک دے گا، اور جو اللہ سے عذر کرے گا اللہ اس کے عذر کو قبول فرمائے گا۔ عفو درگزر میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ حساب کے لیے ٹھہرے ہوں گے، یہ عفو درگزر کرنے والوں کے لیے حدیث مبارکہ میں پیش کر رہی ہوں، جو اگنور کرتے ہیں ان کے بارے میں، کہ تو اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگ حساب کے لیے ٹھہرے ہوئے ہوں گے، اس وقت ایک منادی جو ہے وہ اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر دوسری بار اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا وہ کون ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے؟ تو منادی کہنے والا یعنی کہ اعلان کرنے والا، اناؤنسمنٹ کرنے والا، وہ کہے گا ان کا جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے تھے۔ پھر تیسری بار منادی اعلان کرے گا جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہوگا وہ اٹھے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا، اور ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے جو بلا حساب داخل جنت ہوں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بلا حساب داخل جنت ہوں تو ہم کیا کریں؟ غصے پر کنٹرول کریں، عفو درگزر سے کام لیں۔ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ منہ پر تو میٹھے میٹھے اور پیٹھ پیچھے، بس آگے دیکھ لیجئے۔ امام زین العابدین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین علی بن حسین کا واقعہ ایک بیان ہوتا ہے کہ لونڈی وضو کرواتے ہوئے ان پر پانی ڈال رہی تھی کہ اچانک ان کے ہاتھ سے برتن آپ کے چہرے پر گر گیا جس سے چہرہ زخمی ہو گیا۔ اب اس کی طرف سے سر اٹھا کر دیکھا، جب حضرت امام زین العابدین نے دیکھا تو اس نے جو لونڈی تھی اس نے عرض کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ پھر لونڈی نے عرض کیا والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے معاف کرے۔ پھر وہ لونڈی عرض گزار ہوئی واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا جاؤ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمہیں میں نے آزاد کیا۔ دیکھو یہ تھا اہل بیت اطہار کا، صحابہ کرام کا عمل۔ تو صحابہ کرام کی مالا جپنے والے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں؟ یہ میرا کوسچن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد ہوتا ہے
والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرۃ من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لے یا اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف بخشش ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا ہی اچھا بدلہ ہے۔ یہاں پر پرہیزگار جو ہیں ان کا بتایا جا رہا ہے، ان کے اوصاف جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہاں ان کا مزید ایک وصف اور بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان سے کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ سرزد ہو جائے، ظاہر دنیا میں رہتے ہیں، دنیاوی تقاضے بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں، بعض دفعہ انسان کو نفس جو ہے وہ کمزور کر دیتا ہے، حالات ایسا کر دیتے ہیں، ایسا ہو جائے، وہ فوراً کیا کرتے ہیں، ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، متقین ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں، اور آئندہ کے لیے اس سے باز رہنے کا پختہ عزم کر لیتے ہیں، اور اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے۔ یہی مقبول توبہ کی شرائط ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ کیا کرے؟ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ جب پتہ لگے کہ میں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں، وہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، اس کو ہلکا نہ لے، کیونکہ صغیرہ گناہ جو بھی ہیں وہ بھی رائی کا پہاڑ بن جاتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ بن جاتے ہیں، پہاڑوں کی طرح ہوں گے بروز قیامت۔ یہ جو آیا مبارکہ ہے، یہ تہان نامی ایک کھجور فروش کے پاس ایک حسین عورت کھجوریں خریدنے کے لیے آئی، تو دکاندار نے یہ کہا کہ یہ کھجوریں اچھی نہیں ہیں، بہترین جو کھجوریں ہیں وہ گھر میں ہیں۔ تو یہ کہہ کر اس عورت کو گھر لے گیا، اور وہاں جا کر اس کا بوسہ لے لیا اور اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ تو اس عورت نے کہا اللہ سے ڈرو۔ یہ سنتے ہی تہان نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور شرمندہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سارا ماجرا عرض کیا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ارشاد ہوتا ہے ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ ان یمسسکم کرہ فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ لوگ بھی ویسے ہی تکلیف پا چکے ہیں، اور یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت جو ہے اس کا خلاصہ یوں ہے کہ اے مسلمانوں، یاد رکھو اگر اس وقت میدان احد میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچی تو وہ لوگ بھی ویسی ہی تکلیف اس سے پہلے میدان بدر میں پا چکے ہیں، اور یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ کسی کے دن اچھے آئیں تو اس پر اس کو شکرانہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کے سامنے کسی کے کوئی دن برے چل رہے ہیں تو اس پر ٹھٹھا مذاق، طنز، تنقید یا دل سے خوش ہونا یہ اچھا نہیں ہے۔ اچھے برے دن عام مقولہ ہے کہ ہر ایک پر آتے ہیں، کبھی کسی کا زوال ہوتا ہے اور کبھی کسی کا زوال، ایک وقت میں ایک انسان تندرست ہے، دوسرے وقت میں وہ بیمار ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی کہ فرما رہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ دن پھیرتے رہتے ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ یعنی کہ جب ایسی آزمائشیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات مسلمانوں کو نکھارنا چاہتی ہے، ان کے یعنی کہ تکلیف کے بدلے میں ان کے گناہوں کو معاف کر کے وہ چاہتی ہے کہ یہ ایمان والا، یہ مسلمان، یہ میرے نبی کا امتی دنیا سے جب جائے تو ایمان کے ساتھ جائے، گناہوں کا بوجھ لے کر نہ جائے، تو وہ تکلیفیں اور آزمائشوں میں ڈال کر اس کے ذریعے سے گناہ مٹا دیتی ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے
تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت میں یہی ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر والوں کی آزمائش ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو اس کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تم نے اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا فسنجزي الله الشاكرين۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور ان قریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا فَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور ان قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کی وجہ سے نہ تو ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی، نہ دوسروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ وہ اپنی اس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں کہتے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو ہمارے معاملے میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں انہیں بخش دے، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی عطا فرمایا اور آخرت کا ثواب بھی، اچھا ثواب بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا ان اطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہنے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈالیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرایا جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان کو ٹھکانہ آگ ہے، وہ ظالموں کا کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی اور حکم میں آپس میں اختلاف کیا تو تم نے اس کے بعد نافرمانی کی۔ جب اللہ تمہیں وہ کامیابی دکھا چکا تھا تو تمہیں پسند تھی، تم میں سے کوئی دنیا کا طلبگار ہے اور تم میں کوئی آخرت کا طلبگار ہے، پھر اس نے تمہارا منہ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، اور بے شک اس نے تمہیں معاف فرما دیا، اور اللہ مسلمانوں کو بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، تمہارے پیچھے رہ جانے والے دوسری جماعت میں ہمارے رسول تمہیں پکار رہے تھے، اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا، معافی اس لیے سنا دی تاکہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا نہ تو اس پر غم کرو اور نہ ہی اس کی تکلیف جو تمہیں پہنچی ہے، اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ یہ جنگ احد کی آیات ہیں، ساری انشاءاللہ تفسیر میں دوں گی۔ ارشاد ہوتا ہے پھر اس نے تم پر غم کے بعد
چین کی نیند اتار دی، جو تم میں سے ایک گروہ پر چھا گئی، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ وہ اللہ پر ناحق گمان کرتے تھے، جاہلیت کے گمان سے وہ کہہ رہے تھے کیا اس معاملے میں کچھ ہمارا بھی اختیار ہے؟ تم فرما دو کہ اختیار تو سارا اللہ ہی کا ہے۔ یہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپا کر رکھتے ہیں جو آپ پر ظاہر نہیں کرتے، کہتے ہیں اگر ہمیں بھی اسی معاملے میں کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، جب بھی جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا، وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر آ جاتے، اور اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے پوشیدہ ہے اسے کھول کر رکھ دے، اور اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعد ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم۔ بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے لغزش میں مبتلا کر دیا، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا حلم والا ہے۔ اے ایمان والو، کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کی نسبت کہا جب وہ سفر یا جہاد کو گئے کہ ہمارے پاس ہوتے تو مرتے اور نہ مارے جاتے، اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا افسوس رکھے، اور اللہ جلاتا زندہ رکھتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارا کام دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کیے مر جاؤ، یا اللہ کی بخشش اور رحمت اس دنیا سے بہتر ہے یہ جمع کر رہے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا۔ صدر جو فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ یہاں نہایت پر لطف تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں مقام ابدیت کے تینوں مقاموں کا بیان فرمایا گیا ہے۔ پہلا مقام یہ تھا کہ بندہ بخوف دوزخ اللہ کی عبادت کرے تو اس کو عذاب نار سے امن دی جاتی ہے، اس کی طرف لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ میں اشارہ ہے۔ دوسری قسم وہ بندے ہیں جو جنت کے شوق میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کی طرف وَرَحْمَةٌ میں اشارہ ہے، کیونکہ رحمت بھی جنت کا ایک نام ہے۔ تیسری قسم وہ لوگ ہیں جو عشق الہی اور اس کی ذات پاک کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ان کا مقصود اس کی ذات کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ اپنے دائرہ کرامت میں اپنی تجلی سے نوازے گا۔ ان کی طرف لا الی اللہ تحشرون میں اشارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد ہوتا ہے فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَا كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو، ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک توکل کرنے والوں سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ غور کیجئے، اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ حبیب، اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی بڑی رحمت ہے، آپ نے آپ کو نرم دل، شفیق، رحیم، کریم بنایا، آپ کے مزاج میں اس درجہ لطف و کرم اور شفقت و رحمت پیدا فرمائی کہ غزوہ احد سے جیسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کا اظہار نہیں فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن کسی قدر اذیت و تکلیف پہنچی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج ہوتے اور میل برتاؤ میں سختی سے کام لیتے تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو جاتے۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیں، ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف کر دے۔ کتنی کھلی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ آپ اپنے صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، آپ اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کریں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کرے گا، ان کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر
اس آیت مبارکہ میں ایک اور بات جو ارشاد فرمائی گئی ہے وہ ہے اللہ یعنی کہ آپس میں باہمی مشورہ کرنا اور توکل کا حکم دینا. تو مشورہ کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کسی معاملے میں دوسری کی رائے دریافت کرنا. مشورہ لینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مشورے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیں تو اسی پر عمل کریں اور اللہ پر توکل کریں. توکل کا معنی جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا اور اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا. اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے تو ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ اسے کافی ہوگا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. اور دنیا پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سپرد فرما دے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ پر جیسا چاہے ویسا توکل کرو تو تم کو ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کے بھوکے جاتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر لوٹتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا اور مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. ارشاد ہوتا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اور کسی نبی کیا خیانت کرنا ممکن ہی نہیں اور جو خیانت کرے تو وہ قیامت کے دن اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی ہوگی. پھر ہر شخص اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. خیانت سے یہاں پہ مراد ہے نا کہ منافقانہ رویہ رکھنا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں اور جس میں عہد کی پابندی نہیں اس کا کوئی دین نہیں. یعنی کہ وعدہ خلافیاں کرنا کیا ہوتا ہے اس کا دین نہیں ہوتا. ہم آئیں گے جی آئیں گے ضرور آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے بڑے بڑے تھم بھیج دینا سٹیکرز بھیج دینا این وقت پہ کہہ دینا جی مہمان آ گئے تھے این وقت پہ کہہ دینا جی وہ سوری بیمار ہو گئے وہ سوری. یہ نہیں سوچا کہ پیچھے کئی دنوں سے وعدہ کرتے آ رہے ہیں اور کسی نے آپ کے لیے انتظامات کیے ہوئے ہیں تو یہ اس کا کوئی دین نہیں جس میں وعدہ پورا کرنے کا نہیں ہے. یہاں پہ ارشاد ہے کیا وہ شخص جو اللہ کی خوشنودی کے پیچھے چلا وہ اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مختلف درجات ہیں اللہ ان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے. پھر ارشاد ہوا بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے انہیں پاک کرتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے. اب دیکھو اس آیت میں ایک رسول کی بات آ رہی ہے حالانکہ 1,24,000 سے کم و بیش جو انبیاء رسول تشریف لائے ہیں لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک رسول یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شریعت کو تمام کیا گیا ہے. آپ کی شریعت ہی قیامت تک ہے آپ کا ہی ڈنکا جو ہے وہ بجے گا قیامت پر بھی. تو اس لیے یہاں پر ایک نبی کی بات ہے ان سے پہلے کی جو شریعتیں منسوخ ہو گئی تھی اس لیے ان پر ایمان لانا وہ ان کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے لیکن تعلیمات جو ہوں گی وہ نبی کریم علیہ السلام کی ہیں. اس آیت مبارکہ میں وصف بیان کیے جا رہے ہیں. عربی میں منت یعنی کہ عظیم نعمت کو کہا جاتا ہے. لقد من اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تو لفظ منت جو ہے وہ نعمت کے لیے آتا ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ نے عظیم احسان فرمایا کہ انہیں اپنا سب سے عظیم رسول عطا فرمایا. کیسا عظیم رسول کہ اپنی ولادت مبارکہ سے لے کر وصال مبارک تک اس کے بعد تمام زمانہ میں اپنی امت پر مسلسل رحمت و شفقت کے دریا بہا رہا ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے وہ عالمین کے لیے قیامت تک کے لیے ہے. اللہ پاک نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ اللہ پاک کا مومنین پر احسان ہے. یہ نہیں کہ آپ ظاہری پردہ فرما گئے تو اب آپ کا ختم ہو گیا سلسلہ. اسی طرح سے ہم بڑی بے باکی سے زبانیں کھولتے ہیں تذکرے تبصرے کرتے نظر آتے ہیں
مختلف بہکے ہوئے علماء کو سن لیتے ہیں، تو سن کر وہاں پر ہم بھی بڑے عالم بن جاتے ہیں، پھر بولتے ہیں، کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، نبی کو کوئی آپ کے علم نہیں ہے، نبی کو کوئی جانتے نہیں ہے، وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ نہیں سنتے، وہ نہیں دیکھتے، ان کو کچھ پتا نہیں ہے۔ یہ اس آیت میں دیکھیے، یہ قرآن تا قائم قیامت تک کا جو آیتیں منسوخ ہونی تھی وہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا رحمت و شفقت کا جو دریا ہے وہ بہہ رہا ہے، بلکہ ہمارا تو وجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات اور اس میں بسنے والے بھی وجود میں نہ آتے۔ پیدائش مبارکہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو یاد فرمایا، شب معراج میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ میں یاد فرمایا، جب قبر میں اتارا جا رہا تھا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب مبارکہ جو امت کی نجات و بخشش کی دعا فرما رہے تھے۔ آرام دہ راتوں میں جب سارا جہاں محو استراحت ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر مبارک چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہ گاروں کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ عمومی خصوصی دعائیں ہمارے حق میں فرماتے رہتے۔ قیامت کے دن سختی گرمی کے عالم میں شدید پیاس کے وقت رب قہار کی بارگاہ میں ہمارے لیے سر سجدہ میں رکھیں گے اور امت کی بخشش کی درخواست کریں گے، کہیں گے امتیوں کے نیکیوں کے بڑے بھاری کریں گے، کہیں پرصراط کی سلامتی سے گزاریں گے، کہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے، کہیں جہنم کے گرے ہوئے امتیوں کو نکال رہے ہوں گے، کسی کے درجات بلند فرما رہے ہوں گے، خود روئیں گے ہمیں ہنسائیں گے، خود غمگین ہوں گے ہمیں خوشیاں عطا فرمائیں گے، اپنی نورانی آنسوؤں سے امت کے گناہ کو دھوئیں گے۔ دنیا میں ہمیں قرآن دیا، ایمان دیا، قرآن کا عرفان دیا، اللہ کا عرفان دیا، ہزار ہا چیزیں جن کے ہم قابل نہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ رحمت کے صدقے ہمیں عطا ہوئی۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات اس قدر کثیر در کثیر ہے کہ انہیں انسان شمار کر ہی نہیں سکتا، انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین۔ کیا جب تمہیں کوئی ایسی تکلیف پہنچے جس سے دگنی تکلیف تم پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہاں کہاں سے آ گئی؟ اے حبیب آپ فرما دو کہ اے لوگو یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ دو گروہوں کے مقابلے کے دن تمہیں جو تکلیف پہنچی وہ اللہ کے حکم سے تھی، اس لیے پہنچی کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے، اس لیے پہنچی کہ اللہ منافقوں کے پہچان کرا دے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا دشمنوں سے دفاع کرو تو کہنے لگے ہم اگر اچھے طریقے سے لڑنا جانتے، یہ کہنے لگے کہ اگر ہم اس لڑائی کو صحیح سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ لوگ اس دن ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے، اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے جو باتیں یہ چھپا رہے ہیں۔ وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے، اے حبیب آپ فرما دیں کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی موت دور کر کے دکھاؤ، اور اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ اپنے پاس رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ کہو۔ یہ شان نزول اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت شہدائے احد کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندے کے جسم عطا فرمائے، وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، سونے کی ان قدیلوں میں رہتے ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں۔ جب ان شہداء کرام نے کھانے پینے اور رہنے کے پکیزہ عیش پائے تو کہا کہ پیچھے دنیا میں رہ جانے والے ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے گا کہ ہم جنت میں زندہ ہیں، تاکہ وہ جہاد سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے بیٹھ نہ رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں تمہاری خبر پہنچا دوں، بس یہ پھر آیت جو ہے نا وہ نازل ہوئی۔ جب ان شہداء نے دنیا سے جانے کے بعد شہادت نوش کرنے کے بعد یہ آرزو کی، بظاہر تو وہ جنگ احد میں جنگ بدر میں بڑی بے دردی سے شہید کیے گئے، تو اب ایسے ہی ہم نے ایک واقعہ سورہ یاسین کی بھی تفسیر ریسنٹلی مکمل ہوئی ہے ہماری، اس میں بھی پڑھا تھا کہ ایک ایمان والا جب دنیا سے جانے لگا اس کو بظاہر اس کے تمام جو تھے علاقے والے گاؤں والے انہوں نے مل کر اس کو اتنا تشدد کیا، مارا، زخمی کیا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن جب وہ دنیا سے گیا تو جو اس کو اکرام ملا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے، تو اس وقت اس نے کہا کاش میری قوم مجھے دیکھ لیتی کہ اللہ پاک نے میرا کتنا اکرام کیا ہے۔ ایسے ہی شہیدوں یہ جو شہداء تھے ان کے دل میں تھا کہ کیسے جو ہمیں اکرام ملا ہے، جو ہمیں نعمتیں ملی ہے دنیا سے جانے کے بعد، تو کاش کو پتہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کیا کہ یہ آیات نازل فرمائی۔ تو شہداء کی شان تو اس سے ثابت ہوتی ہے کہ ارواح باقی ہیں،
جسم کے فنا ہونے کے ساتھ فنا نہیں ہوتی۔ یہاں اس آیت میں شہداء کی کئی شانیں بیان ہوئی ہیں۔ فرمایا وہ کامل زندگی والے ہیں، اللہ ان کو مکمل زندگی عطا فرماتا ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، انہیں رب کریم کی طرف سے روزی ملتی رہتی ہے، وہ بہت خوش باش ہیں۔ شہداء کرام زندوں کی طرف کھاتے پیتے عیش کرتے ہیں۔ آیت مبارکہ اس کو دلالت کرتی ہے کہ شہیدوں کی روح اور جسم دونوں زندہ ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ شہداء کے جسم قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، مٹی ان کو نقصان نہیں پہنچاتی، اور صحابہ کے زمانے میں اور اس کے بعد اس بات کا بکثرت معائنہ ہوا ہے کہ اگر کبھی شہداء کی قبریں کھل گئیں تو ان کے جسم تر و تازہ پائے گئے ہیں۔ شہداء کی بڑی شانیں ہیں۔ عالم دین جو ہیں، جو علم دینیا کو سکھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس کو لے کر چلتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں بظاہر وہ ان کا مرغ الموت پہ سے جائیں، زندہ نہ وہ کسی جہاد میں کسی گئے ہیں، کسی میدان میں جا کے جنگ لڑی ہے، نہ وہ زخمی ہوئے ہیں، نہ کچھ اور ہوئے ہیں، چونکہ وہ مسلسل جہاد کر رہے ہوتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشوں کو کچل کر، اپنی دنیاوی معاملات کو پیچھے پسے پشت ڈال کر، اپنی خواہشات کے پیچھے کر کے جب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ پر چل نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ حکم سے اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو وہ بھی شہید کہلاتے ہیں۔ ان کے جسم بھی قبروں میں محفوظ رہتے ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہیں، جو قاری قرآن ہوتے ہیں، علماء دین ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، صحابہ کرام ہیں، شہداء ہیں، یہ سب جہاد کرتے ہیں، مسلسل جہاد کرتے ہیں۔ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، جسم اس کے قبر کے عذاب سے، قبر کی ان کی مٹی ان کو چھوتی نہیں ہے، مٹی نہیں کھاتی، اور ان کی روحیں جنت کی سیر کرتی ہیں، وہ آزاد ہوتی ہیں، وہ جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں، وہ جہاں چاہتی ہیں تصرف فرماتی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس پر وہ خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، اپنے پیچھے رہ جانے والے اپنے بھائیوں پر بھی خوش ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے، ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں منا رہے ہیں، اس بات پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ شہداء اللہ کے فضل و کرم اور اس کی نعمت پر خوشیاں مناتے ہیں، ان کے ہر زخم کے بدلے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ فرمایا الذین استجابوا للہ وللرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ اور وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر زخمی ہونے کے باوجود فوراً حاضر ہو گئے، اور ان نیک بندوں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے لیے ایک لشکر جمع کر لیا ہے، سو اس سے ڈرو، تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ پھر یہ اللہ کے احسان و فضل کے ساتھ واپس لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی، اور انہیں اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ بے شک وہ تو شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور اے حبیب آپ ان کا کچھ غم نہ کرو، یہ کفر میں دوڑے چلے جاتے ہیں، وہ اللہ کو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی بجائے کفر اختیار کیا، وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کافر ہرگز یہ گمان نہ رکھیں کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں ان کے لیے بہترین ہے، ہم تو صرف اس لیے انہیں مہلت دے رہے ہیں کہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ کی یہ نشان نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اس حال میں چھوڑ دے جس پر ابھی تم ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اے عام لوگوں، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتا، البتہ اللہ اپنے رسولوں کو منتخب فرما لیتا ہے جنہیں پسند فرماتا ہے۔ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل ان کے لیے بڑا برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اس مال کا توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ مال میں بخیلی کرنے والے، صدقہ و خیرات میں بخیلی کرنے والوں کے لیے یہاں کہا گیا ہے کہ ان کا جو مال ہے یہ گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا۔ بے شک اللہ نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، ہم ان کی کہی ہوئی بات اور ان کے انبیاء کو ناحق شہید کرنا لکھ رکھیں گے اور کہیں گے جلا دینے والی عذاب کا مزہ چکھو، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں گے جب تک وہ واپسی قربانی پیش نہ کریں جسے آگ کھا جائے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ بے شک مجھ سے پہلے
بہت سے رسول اور تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور وہی معجزات لے کر آئے جو تم نے کہے تھے، پھر اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں کیوں شہید کیا؟ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ ان سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے جو صاف نشانیاں اور صحیفے روشن کتابیں لے کر آئے تھے۔ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ جسے آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے لِتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ بے شک تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور مشرکوں سے بھی بہت سی تکلیف و باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرتے رہو تو پرہیزگار بنو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے کام ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا تھا جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ تم ضرور اس کتابوں کو لوگوں سے بیان کرنا اور اسے چھپانا نہیں ہے، تو انہوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ تو یہ کتنی بری خریداری ہے۔ ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، انہیں ہرگز عذاب نہ دو ورنہ سمجھو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہر تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ارشاد ہوتا ہے ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ اس آیت مبارکہ میں 5 مرتبہ ربنا کا لفظ آیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو انسان دعا مانگتے ہوئے 5 مرتبہ ربنا 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 پڑھے تو اس کی دعا جو ہے وہ درجہ قبولیت کو پہنچ جاتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اے مخاطب، کافروں کا شہروں میں جلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کافروں سے مرغوب نہیں ہونا چاہیے کہ کتنی اچھی زندگی ہے، کیسا ان کا لائف سٹائل ہے، کتنا اچھا خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، تو لہٰذا ہم بھی ان کے طور طریقے اپنا لیں۔ اور بے شک کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر اس حال میں ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کو بدلے ذلیل قیمت نہیں لیتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو، اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اصبروا وصابروا، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے بڑھو۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ نفس کو اس چیز سے روکنا جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، اور مصابرہ کا معنی ہے دوسروں کو ایذا رسانیوں پر صبر کرنا۔ صبر کے تحت جو ہے اس کے تمام اقسام داخل ہیں، جیسے توحید، عدل، نبوت اور حشر و نشر کی معرفت حاصل کرنے میں نظر و استدلال کی مشقت برداشت کرنا، واجبات اور مستحبات کی ادائیگی کی مشقت صبر کرنا، ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر کرنا، دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں جیسے بیماری، محتاجگی، قحط اور خوف وغیرہ پر صبر کرنا، مصابرہ میں گھر والوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کی بد اخلاقی برداشت کرنا، برا سلوک کرنے والوں سے بدلہ نہ لینا داخل ہے۔ اسی طرح نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا
اور کفار کے ساتھ جہاد کرنا بھی مصابرہ میں داخل ہے۔ اور رابطو، اور اسلام کی سرحد کی نگہبانی کرو۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے کہ سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو، دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو۔ چھوٹا سا چھوٹا بھی اگر عمل شروع کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار بن کر رہو اور وہ عمل کو مستقل کرو اور اس پر کمر بستہ رہو۔ کسی کے ساتھ کوئی عہد کر لو، کوئی وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، اس پر ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، وعدہ نبھانے والے بنو۔ یہ اللہ رب العزت نے اس آخری آیت مبارکہ میں ہمیں حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ سب کچھ کیوں کرو؟ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ فلاح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ آخرت میں کامیابی کیا ہے؟ جنت کا حصول، بلا حساب و کتاب داخل جنت ہو جانا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنا مطیع و فرما بردار بنائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ تو سورۃ النساء شروع ہوگی، اور سورۃ النساء جو ہے اس میں وراثت کے احکامات کے علاوہ خاوند بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق بہت تفصیلاً ذکر کیے گئے ہیں۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان ڈیٹیل اس کو کل جانیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔